السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شرارتیں، اور یہ کلاس 3 کے لیے ہے۔ آپ میرے چینل پہ مختلف نظمیں سنتے ہیں، مختلف کہانیاں سنتے ہیں، تفہیم کے پیراگراف پڑھتے ہیں، سوالوں کے جواب سیکھتے ہیں، اور کچھ اور بھی، اور اردو لکھنا بھی سیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریڈنگ اس لیے کرواتی ہوں تاکہ آپ کی پڑھائی اچھی ہو۔ کلاس 1 کے بچوں کے لیے بھی میں نے بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، کلاس 2 کے لیے بھی، کلاس 3 کے لیے بھی، اور کلاس 4 5 کے بچے جن کی جو پڑھائی میں کمزور ہیں وہ ان کہانیوں سے، نظموں سے پڑھ کر اپنی اردو بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی۔ کہانی کا نام ہے، کتاب کا نام ہے شرارتیں۔ بچے شرارتیں تو کرتے ہیں، اور جب سب اکٹھے ہوں ویکینڈ پہ تو پھر تو بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، یا پھر اپنی نانی جان کے گھر گئے ہوں یا دادی جان کے گھر گئے ہوں اور سب لوگ اکٹھے ہوں تو پھر بھی بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کہانی پڑھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے شور شرابہ۔ شور شرابہ، جب ہر طرف سے مختلف آوازیں آ رہی ہوں اور کسی کی بات بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو لگتا ہے گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہو، دوسرا بچہ کچھ کہہ رہا ہو، اور سب کی آوازیں آپس میں مکس ہو رہی ہوں تو پھر ایسے لگتا ہے بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، اور گھر میں وہ کہتے ہیں نا، بڑے کیا شور شرابہ مچایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شور شرابہ۔ سب بچے رات گزارنے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ بچے کہاں آئے ہوئے تھے؟ اپنے یا دادی جان کے گھر آئے ہوئے ہوں گے یا نانی جان کے گھر آئے ہوئے ہوں گے، اور ویکینڈ ہوگا۔ سب بچے رات گزارنے آئے ہوئے تھے۔ شرارتیں زوروں پر تھیں، شرارتیں زوروں پر تھیں۔ کوئی بھوت بن کر ڈرا رہا تھا، کوئی بھوت بن کر ڈرا رہا تھا، کوئی لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ کسی کے ہاتھ سے بسکٹ کی پلیٹ گر گئی تھی، کسی کے ہاتھ سے شربت کا گلاس الٹ گیا تھا۔ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں شربت گرا ہوا ہے، یہ دیکھیں پلیٹ، یہ دیکھیں بسکٹ گرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں سب کچھ نہ کچھ، کوئی بھوت باندھ رہا ہے، کوئی بھوت بنا ہوا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے ایک دوسرے کو، کوئی لطیفے سنا رہا ہے۔ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں اگلی تصاویر دیکھتے ہیں۔ کسی کو سالن چاہیے تھا، کسی کو روٹی، کسی کو سالن چاہیے تھا، کسی کو روٹی، کسی کو پیاس لگی تھی، کسی کو مرچ، کسی کو کپڑے بدلنے تھے، کسی کو جوتے، کسی کو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنا تھا، کسی کو کارٹون۔ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کہتا ہم نے ڈرامہ دیکھنا ہے، کوئی کہتا ہم نے کارٹون دیکھنے ہیں، اور کوئی کہتا ریموٹ مجھے دیں، دوسرا کہتا ریموٹ مجھے دیں۔ کوئی ڈھول بجا رہا تھا، کوئی گا رہا تھا۔ اکثر بیٹھے ہوتے ٹیبل کو ڈھول بنا لیتے ہیں نا، میز پر فنگر سے ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ڈھول بجا رہا تھا، کوئی گا رہا تھا۔ گھر میں شور مچا ہوا تھا، یہ ڈھول بجا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ گانا گا رہا ہے۔ ہر طرف کیا تھا؟ شور مچا ہوا تھا، گھر میں شور مچا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ گھر میں شور مچا ہوا تھا۔ صبح ہونے کو آئی، صبح ہونے کو آئی تو سب سونے چلے گئے، یعنی کہ پوری رات سب جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے، شرارتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو ڈراتے رہے، لطیفے سناتے رہے۔ صبح ہونے کو آئی تو سب سونے چلے گئے۔ کوئی بستر پر سو گیا، کوئی کرسی پر، کوئی فرش پر سو گیا، کوئی دری پر، کوئی الٹا پڑا تھا، کوئی سیدھا، کوئی رضائی اوڑھے تھا، کوئی کمبل، کوئی تکیہ لگائے تھا، کوئی کشن۔ گھر میں خاموشی ہو گئی۔ جب سب سو گئے تو گھر میں کیا ہو گئی؟ خاموشی ہو گئی۔ تصویر دیکھ رہے ہیں نا آپ، جس کو جہاں جگہ ملی سب وہیں سو گئے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر میں سب اٹھ گئے، کچھ دیر میں سب پھر اٹھ گئے۔ کسی کو دودھ چاہیے تھا، کسی کو چائے، کسی کو پراٹھا چاہیے تھا، کسی کو توست، کسی کو انڈا چاہیے تھا، کسی کو پوری بھاجی، اور امی کو چاہیے تھی کچھ دیر کی خاموشی۔
امی کو دیکھیں، امی کتنے غصے میں، امی کو کیا چاہیے تھی؟ کچھ دیر کی خاموشی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی شور شرابہ۔ آپ بھی یقیناً ویکنڈ پہ جب جاتے ہوں گے اپنی سب کزنس کے ساتھ تو آپ لوگ بھی ایسے ہی شور شرابہ کرتے ہوں گے۔ بچپن کے یہ دن ہمیشہ یاد رہتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے؟ شرارتیں کیا کریں، ہنسا کریں، کھیلا کریں، زندگی کو انجوائے کیا کریں، لیکن بڑوں کا ادب بھی کیا کریں، اپنے والدین کی بات مانا کریں، ٹھیک ہے؟ وقت پہ سویا کریں۔ ہاں لیکن ویکنڈ پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، رب رکھا۔